الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون۔ آج کی اس مبارک مجلس میں سورۃ المؤمنون شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں 118 آیتیں ہیں۔ سورہ طور یا سورہ انبیاء کے بعد اور سورہ تبارک سے پہلے 76 یعنی 76 یا 74 نمبر پر نازل ہوئی۔ سورت کی شروعات ہی میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہے کہ یہ تمام خوبیاں ایمان کا اہم حصہ ہے، ہر مومن کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تفسیر معالم التنزیل امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ وہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو سخت بیماریوں میں پریشان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیمار کے کان میں یہ آیتیں پڑھ دی جو ابھی سنائی آپ کو۔ وہ آدمی اسی وقت اچھا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں افحسبتم سے ختم تک پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اگر کوئی یقین رکھنے والا آدمی یہ آیتیں پہاڑ کے سامنے پڑھ دیوے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اسی لیے جن کو خطرناک بیماری لگی ہو ان کے کان میں صبح و شام یہ آیت پڑھ لیا کرو
اور آدمی خود بھی پڑھ لے وے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں فجر کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنین سے شروع کی اور 50ویں آیت پر پہنچ کر حضور نے رکوع کیا۔ 50 آیت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی، اللہ کے یہاں سے قرآن آتا، پیغام آتا، تو پاس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ان کے کان میں ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھی، مدھ ماکھی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسی آواز سنائی دی تو ہم ٹھہر گئے، تازہ آئی ہوئی وحی سننے کے لیے رک گئے۔ جب وحی کے وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے۔ بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرمائیے، کم نہ کیجئے۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اے اللہ ہماری عزت زیادہ کیجئے، ہمیں ذلیل نہ کیجئے۔ وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور ہمیں نعمت دیجئے اور ہمیں محروم نہ کیجئے۔ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دیجئے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دیجئے۔ وَارْضَ عَنَّا وَارْضِنَا، اور ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں بھی اپنے رضا عطا فرما دیجئے، اور ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دیجئے، یعنی آپ اپنی خوشی دے دیجئے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت اللہ کی طرف سے 10 آیتیں دی گئی، جو شخص بھی ان پر پورا عمل کرے گا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اور پھر سورہ مومنین کی پہلی 10 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ کو دین کی باتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو صحابہ نے سوال کیا حضرت عائشہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی آپ کی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ 10 آیتیں حضرت عائشہ نے پڑھ کے سنائی، بس یہی 10 آیت میں جو بات بیان کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق تھے۔ لہٰذا یہ 10 آیتیں دھیان سے سمجھ لو، اس کے مطابق عمل کر لو، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہے جو ہمیں اپنانا ہے، اور یہی باتیں جنت کے اندر لے جانے والی ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پکی بات ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے۔ اب فلاح ہم سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ مسجد کا نام بھی رکھتے ہیں مسجد الفلاح، بہت سے لوگ اپنی سنستھا اور ادارے کا نام رکھتے ہیں
ادارہ فلاح المسلمین، مدرسے کا نام رکھتے ہیں فلاح دارین. تو یہ فلاح ہے کیا چیز؟ سمجھو فلاح کس کو کہتے ہیں. اذان میں بھی ہم روزانہ سنتے ہیں حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. تو یہ فلاح ہے کیا چیز؟ سمجھو، انسان کی ہر مراد اور ہر تمنا پوری ہو جاوے اور ہر تکلیف دور ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں فلاح. ہر مراد پوری، ہر تمنا پوری، ہر تکلیف دور ہو گئی، اس کو فلاح کہتے ہیں. اور ہر انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ ہر مراد پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے. اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے بولو؟ اور یاد رکھو، ہر تکلیف دور ہو جائے، ہر چاہت پوری ہو جائے، یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا، یہ تو جنت میں ہی ہوگا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا راجا ہو، بڑے سے بڑا منسٹر ہو، پریسیڈنٹ ہو، لیکن یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ ہر چیز اس کی طبیعت مزاج کے مطابق ہو، کوئی بھی چیز طبیعت کے خلاف نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. دل کے اندر جو خواہش آئی، چاہت آئی، وہ پوری ہو جاوے، فوراً پوری ہو جاوے، یہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمت ہے اس میں خطرہ ہے، یہ نعمت ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تکلیف آئے گی، اس کا خطرہ، اس کا کھٹکا لگا ہوا رہتا ہے. اسی لیے سمجھ لو کہ انسان کو پوری فلاح، پوری کامیابی، کہ ہر تکلیف دور ہو جاوے، ہر مراد پوری ہو جاوے، یہ تو جنت میں جا کر کے ہی ہوگا. اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو چاہیں گے وہ جنت کے اندر ملے گا اور ہر تکلیف دور ہو جائے گی. الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، اللہ کا شکر، اللہ نے سارا غم دور فرما دیا. تو آیت کے اندر پکا وعدہ کیا گیا قد افلح المؤمنون، یقین کے ساتھ کہ پکی بات ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. تو کامل کامیابی تو جنت میں مل سکتی ہے، دنیا میں تو مل نہیں سکتی. اب سمجھو، دنیا میں کسی آدمی کی تکلیف دور ہو جاوے اور اس کی چاہتے اللہ پوری کر دے وے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. آیت کے اندر جو 7 باتیں بیان کی جا رہی ہے، جو بندہ بھی ان 7 باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو جلدی دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جلدی پوری کریں گے. دنیا ہے، تکلیف تو تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن وہ تکلیف اللہ دور کر دیں گے، مراد پوری کر دیں گے، اور لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. نیک نامی اس کی دنیا میں باقی رہے گی. یہ بہت بڑا وعدہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر نصفی میں یہ کے حوالے سے روایت ہے، اللہ نے جنت پیدا فرمائی تو جنت کو فرمایا کہ بول، تکلمی بول، کیا بولتی ہے؟ تو جنت بولی قد افلح المؤمنون، 3 مرتبہ بولی کہ پکی بات ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، 3 مرتبہ بولی. پھر جنت کیا بولی؟
ہر بخیل پر میں حرام ہوں. جو بخیل ہوئے نے جنت نہیں ملے گی. سخی بنو، زکات دو، صدقہ کرو، قربانی کرو، حج کرو، ہو حق ادا کرو، اور دکھلاوا کرنے والے پر بھی میں حرام ہوں. دکھلاوا کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی. اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو تو جنت ملے گی. تو دنیا کے اندر جو تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے ایمان والوں سے. اب یہ 7 خوبیاں دیکھو. پہلی چیز تو ہو گئی اپنے اندر ایمان کامل، مضبوط، پاورفل پیدا کرو. دوسری چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. اب نماز میں خشوع کا مطلب کیا وہ سمجھو. یعنی نماز میں دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے. نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھو. دیکھو، جان بوجھ کر کے دوسری چیز سوچنی نہیں چاہیے. دھیان اللہ کی طرف. ہاں اگر ایسے ہی کوئی وسوسہ آ گیا، وچار خیال آ گیا، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن جان بوجھ کے کوئی دوسرا خیال وچار لانے کا نہیں. اللہ کی طرف دھیان جماؤ. دوسری چیز کیا؟ پوری باڈی، پورا بدن سکون کے ساتھ رہے. ہاتھ کو ہلاتے نہیں رہنے کا. بہت سے لوگ نماز میں تھوڑی تھوڑی دیر پہ داڑھی کھجلائی، بال کھجلائے، کان کھجلایا، کمر پہ کھجلایا، یہاں کھجلایا، وہاں کھجلایا. یہ نہیں، اطمینان سکون سے کھڑے رہنے کا. تیسری چیز نظر نیچی ہو. نماز میں کھڑے ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر کرو. رکوع میں جاؤ تو پیر کے پنجے پر نظر کرو. قاعدے میں بیٹھو تو اپنی گود میں کھوڑے پر نظر کرو. سجدے میں جاؤ ناک پر نظر کرو. چوتھی چیز آواز دھیمی رکھنے کی. نماز میں بہت چلانے کا نہیں. چوتھی چیز آنکھ کے کونے سے ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا. گوشے چشم سے ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا. باڑی باڑی آنکھ سے، کھونے سے ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا. نمبر 5 نماز میں کھیلنے کا نہیں. نمبر 6 ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں. نماز میں پورا دھیان اللہ تعالی کی طرف لگانے کا. اس کو نماز میں خشوع کرنا کہتے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں بندے کی طرف دھیان دیتے ہیں، متوجہ فرماتے ہیں. بندہ دوسری چیز کی طرف دھیان نہ دے، اللہ بندے کی طرف دھیان دیں گے. اور جب بندہ دوسری چیز کی طرف دھیان دیتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دھیان ہٹا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ کی طرف دھیان رکھاؤ. نماز میں نظر نیچی رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو. حدیث میں فرمایا کہ داڑھی وغیرہ سے مت کھیلو ورنہ نماز کا دھیان ختم ہو جائے گا. نماز میں دھیان جماؤ. تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی. عادت بناؤ، فکر کرو، کوشش کرو، دعا کرو. تھوڑے دن محنت کرنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ نماز میں دھیان لگے گا. تھوڑے دن لگاؤ، تھوڑے دن نماز میں دھیان لگاؤ، پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ دھیان لگنا شروع ہو جائے گا. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو بات پر دھیان نہیں دیتے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. فالتو بات نہیں کرنے کی، فالتو کام نہیں کرنے کے، فالتو چیز گھر میں جمع نہیں کرنے کی. بیکار چیز، فالتو چیزیں جمع نہیں کرنے کی.
جس بات میں دین کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی بات سے بچو، جس بات میں گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس بات کے اندر نقصان ہے اس سے بچو، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں اس کام سے بچو، جو چیز کوئی فائدے اور کام کی نہیں ایسی چیز سے بچو، لغو اور بیکار باتیں، فضول اور نکمی باتیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ سوچو ہمارا کتنا وقت فضول بات میں، فضول کام میں، فضول چیز میں لگتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، اسی وقت سے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد ڈیٹیل آئی، تفصیل آئی زکوٰۃ کی، بھائی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی بھی کرو، صدقۃ الفطر بھی کرو، خیرات بھی کرو۔ اور زکوٰۃ کا ایک میننگ ہے اپنے نفس کو پاک کرو، شرک سے پاک کرو، دکھلاوے سے پاک کرو، تکبر سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، بغض سے پاک کرو، حرص لالچ گندی سے پاک کرو، بخیلی سے نفس کو پاک کرو۔ یہ پاک کرنا بہت ضروری ہے، یہ بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کو قابو میں، کنٹرول میں رکھتے ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے، حرام کاری نہیں کرتے، کنٹرول میں رکھو شرم گاہ کو، زنا نہیں کرنے کا، مرد مرد سے غلط کام نہ کرے، عورت عورت سے غلط کام نہ کرے، مرد پرائی عورت سے غلط کام نہ کرے، عورت پرائے مرد سے غلط کام نہ کرے۔ اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ حیض میں، نفاس میں، ایم سی میں، ایل سی میں، ماسک آیا ہو، ولادت کے بعد خون آیا ہو، سواوڑ کے بعد کا خون، اس کے اندر صحبت مت کرو، جماع مت کرو، ضرورت مت پوری کرو، اور پاخانے کے راستے سے بھی جو ہے شہوت پوری مت کرو، ہاتھ سے منی مت نکالو، یہ سب غلط کام ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے اور جو باندیاں ان کی مالکی میں آ گئی ہو ان سے ضرورت پوری کرتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کے اوپر کوئی ملامت یا الزام نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے بیوی دی ہے، باندی کا تو زمانہ ہے نہیں، اللہ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے بیوی دی ہے، بیوی سے ضرورت پوری کرو، آگے والے راستے سے ضرورت پوری کرو، حیض اور نفاس نہ ہوئے ایسے وقت ضرورت پوری کرو، حلال طریقے سے ضرورت پوری کرو، زنا مت کرو، گندے کام مت کرو، ہومو سیکس مت کرو، لیزبین مت بنو، یہ سب بڑے گناہ کے کام ہیں، بیوی حلال ہے وہی کام کرو۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو شخص بھی اس کے سوا شہوت پوری کرنے کا طریقہ تلاش کرتا ہے سو وہی لوگ شریعت کی حد سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ بیوی کے علاوہ، حلال طریقے کے علاوہ جو لوگ بھی شہوت پوری کریں گے وہ شریعت کی بارڈر کو کراس کرنے والے ہیں، گناہ میں پڑنے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ آج کتنے غلط اور گندے طریقے دنیا میں چل پڑے،
مرد پرائی پار کی عورت سے زنا کرے گا، عورت پرائے مرد سے زنا کرائے گی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، پھر افیئر، لفڑے، سب گناہ کے کام۔ پھر لیزبین بنے گی عورت، عورت سے ضرورت پڑے گی کرے گی، ہومو سیکس کریں گے مرد سے ضرورت پوری کریں گے، حرام۔ بیوی کے ساتھ پاخانے کے راستے میں کریں گے، حرام، گناہ کا کام۔ حیض اور نفاس میں کرنا گناہ کا کام، حرام۔ یہ سب ڈینجر کام ہے، شریعت کی بارڈر کراس کرنا ہے، گناہ میں لے جانے والی چیز ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پورا لحاظ کرتے ہیں، پورا نبھاتے ہیں۔ دیکھو وعدہ ہے نا ایک طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کسی چیز دینے کا، کام کرنے کا وعدہ کرے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ جائز کام کا وعدہ ہو، مباح کام کا وعدہ ہو تو اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا ایک قرض ہے، جس طرح قرض کو ادا کرنا ضروری، وعدہ پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن عہد دو طرف سے ہوتا ہے، کانٹریکٹ یہ دو طرف سے ہوتا ہے، دو پارٹی میں، دو آدمی میں، دو فیملی میں، دو ملک میں، وہ عہد کہلاتا ہے۔ اور اس کے خلاف کرنا غداری اور دھوکہ ہے، اور وہ بھی حرام ہے۔ تو وعدہ بھی پورا کرو، معاہدہ بھی پورا کرو۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پورا لحاظ کرتے، پورا نبھاتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی فرض نمازوں پر پوری پابندی رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ نماز کو پابندی سے پڑھو، وقت میں پڑھو، قضا مت کرو، اور نماز کو صحیح پڑھو، سنت طریقے سے پڑھو، نماز کے اندر غلطی مت کرو، پوری پابندی سے پڑھو، قضا مت کرو۔ یہ کام جو ابھی بتلائے نے، جو آدمی بھی یہ کام کرے گا ان کو کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ کائی کے وارث بنیں گے؟ کائی کے وارث؟ دنیا میں کوئی وارث بنے گا کھیت کا، بنگلے کا، طبیلے کا، گھوڑے گدھے کا، یہ کس کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کے باغیچوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہے، چھاؤں، وہ جنت ان کو ملے گی، یعنی یقیناً جنت ملے گی، ہرے بھرے درختوں والی جنت ملے گی، میوے، پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ والی جنت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ جنت ان کو یقیناً اپنے کرم اور فضل سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ یہ سب خوبی مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے، اور اللہ ہمیشہ اس پر اہتمام عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرماوے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہم انا نسألک الجنہ، جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ تو مضبوط ایمان، نماز میں اللہ کا دھیان، لغو اور بیکار باتوں کاموں سے بچانا، زکوٰۃ کی پابندی، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھنا، اور جو ہے امانت کو ادا کرنا، اور جو ہے وعدوں کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی پابندی عطا فرماوے۔